فکر انساں پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا تھا سراپا روح تو بزم سخن پیکر تیرا، زیب محفل بھی رہا محفل سے پنہاں بھی رہا، دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے، بن کے سوز زندگی ہر شے میں جو مستور ہے، محفل ہستی تیری بربت سے ہے سرمایہ دار، جس طرح ندی کے نغموں سے سکوت کوہسار، تیرے تخیل سے ہے قدرت کی بہار، تیری کشت فکر سے اگتے ہیں عالم سبزوار، زندگی مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں، تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں، نطق کو سو ناز ہیں تیرے لب اعجاز پر، محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر، شاہد مضموں تصدق ہے تیرے انداز پر، خندہ زن ہے غنچہ دلی گل شراز پر، آہ تو جڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہمنوا خوابیدہ ہے، لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں، ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشیں، ہائے اب کیا ہو گئی ہندوستان کی سرزمین، آہا اے نظارہ آموز نکتہ بیں، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی دل سوزی پروانہ ہے، اے جہان آباد اے گہوارہ علم و ہنر، ہیں سراپا نالہ خاموش تیرے بام و در، ذرے ذرے میں تیرے خوابیدہ ہیں شمس و قمر، یوں تو پوشیدہ ہے تیری خاک میں لاکھوں گوہر، دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے، تجھ میں پنہاں کوئی موتی آبدار ایسا بھی ہے، تیری ذات سے عقل انسان پر یہ بات روشن ہو گئی کہ انسان کے تخیل کے پرندے کی رسائی کہاں تک ہے، تیرے تخیل کی پرواز سے انسان نے پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا کہ کس قدر بلندی اس کے لیے مقدر کی گئی ہے، تیری قوت متخیلہ نقطہ عروج پر پہنچی ہوئی تھی، تو سراپا روح تھا اور تیرا جسم محفل سخن تھا، تو محفل سجاتا بھی رہا اور محفل سے پوشیدہ بھی رہا، تو روح شاعری تھا اور تیرے جسم کو اس روح نے محفل سخن بنا رکھا تھا، تیری آنکھ اس حسن کی متلاشی رہتی ہے جو ہر چیز میں زندگی کی تڑپ بن کر چھپا ہوا ہے، سوز زندگی بن کر کائنات کے ذرے ذرے میں سرایت کیے ہوا ہے، کلام میں تیرے کلام میں تصوف کا رنگ جھلکتا ہے، جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، شکن زلف عنبریں کیوں ہے، نگاہ چشم سرما سا کیا ہے، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے، زندگی کی محفل تیرے ساز شاعری کے نغموں سے اس طرح مالا مال ہے جیسے پہاڑ کی خاموشی ندی کے نغموں سے شاداب ہوتی ہے، تیرے کلام کی دھوم مچی ہوئی ہے، قدرت کی بہار اسی جنت سے قائم ہے جو تیرے تخیل نے بنایا ہے، اور تیری فکر ہستی کی کھیتی سے کئی دنیائیں سبزہ کی طرح پیدا ہوتی ہیں، سبزہ خودرو کی طرح نئے نئے مضامین خود بخود پیدا ہوتے ہیں، اقبال نے غالب کی تخلیقی جو قوتیں ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، تیری تحریر کی شوخی میں اس قدر زندگی چھپی ہوئی ہے کہ تو اپنے اشعار سے جو تصویر کھینچتا ہے اس کے ہونٹ بولنے کی طاقت سے متحرک ہو رہے ہوتے ہیں، تیرے اشعار بولتی ہوئی تصویریں ہیں، غالب کے اس شعر کی طرف اشارہ ہے، نقش فریادی ہے کہ اس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، زندگی تیری تحریر یعنی شاعری میں چھپی ہوئی ہے، اس مصرع کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ غالب نے لفظوں کے ذریعے جو شوق پیکر تراشے ہیں وہ زندگی آمیز ہیں، دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ غالب نے پر لطف انداز میں زندگی کے حقائق پیش کیے ہیں، پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مہر و ماہ تماشائی، دیکھو اے ساکنان خطہ خاک اس کو کہتے ہیں عالم آرائی،
سبزہ و گل کو دیکھنے کے لیے چشم نرگس کو دی ہے بینائی، سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملے تو بن گیا روئے آپ پر کائی۔ تیرے جادو کرنے والے ہونٹوں پر گویائی ناز کرتی ہے، تیری معجزہ دکھانے والی شاعری پر انسانی قدرت کلام کو بہت ناز اور فخر ہے، اور ثریا اپنی بلندیوں کے باوجود تیرے خیال کی رفت پرواز سے حیران ہے۔ تیرے شعر کہنے کا انداز اس قدر حسین ہے کہ اس پر حسین مضمون بھی فدا ہو رہے ہیں۔ گویا آج دلی کا غنچہ شیراز کے پھول پر ہنس رہا ہے۔ غالب کو اقبال نے دلی کا غنچہ کہا ہے اور شعرائے ایران کو شیراز کے پھول سے تشبیہ دی ہے۔ ان کی شاعری کے سامنے فارسی شاعری پھیکی اور بے رنگ لگتی ہے۔ آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں مدفون ہے، اور تیرا ہم نوا، تیرے جیسا عظیم المرتبت شاعر یعنی گوئٹے دہلی سے ہزاروں میل دور جرمنی کے شہر ویمر میں دفن ہے۔ علامہ محمد اقبال نے آرنلڈ کی ایک نظم سے یہ مصرع خاص کیا ہے: گوئٹے از ان ویمر سلیپس۔ جرمن زبان کے مشہور شاعر گوئٹے کی شاعری میں غالب ہی کی طرح تخیل کی بلند پروازی ملتی ہے۔ اکثر ناقدین نے اسے غالب کا ہم پلہ قرار دیا ہے۔ عجیب اتفاق ہے، دونوں شاعر تقریباً ایک ہی زمانے کے تھے لیکن ایک دوسرے سے بالکل ناواقف ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی فارسی کتاب پیام مشرق کو گوئٹے کے دیوان مغرب کے جواب میں تحریر کی۔ جب تک پختہ فکر تخیل کی مددگار نہ ہو اس وقت تک کوئی شاعر خوش بیانی میں تیری برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہائے اب ہندوستان کے ملک کی کیا حالت ہو گئی ہے، یعنی اب تجھ جیسے عظیم شاعر پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ اے باریکیاں دیکھنے والی آنکھ کو نظارہ دکھانے والے، اردو کی زلف ابھی تک کنگھی کی محتاج ہے، اور یہ شمع ابھی تک پرواز کی ہمدردی اور خیر خواہی پر مفتون ہے۔ غالب کی تعریف کرتے ہوئے شاعر نے اردو کو سنوارنے کی ضرورت کا احساس دلایا ہے، یعنی ایسے صاحب کمال شعراء کی ضرورت ہے جو اپنی جگر کاوی سے اس کو سنواریں۔ اے دلی، صدیوں سے علم و ہنر کے گہوارے تیرے در و دیوار سرتاپا ایک خاموش نالہ ہیں۔ تیرے در و دیوار زمانے کے ستم کا شکار ہو کر اس کی شکایت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے۔ تیرے ذرے ذرے میں سورج اور چاند کی طرح مشہور و معروف اشخاص سوئے ہوئے ہیں۔ تیرے ذرے ذرے میں ماضی کی سورج اور چاند جیسی درخشاں ہستیاں مدفون ہیں، اور یوں تیری خاک میں لاکھوں موتی چھپے ہوئے ہیں۔ مرے ہوئے بزرگوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ بتا کہ تجھ میں کوئی ایسی ہستی بھی دفن ہے جو غالب کی طرح زمانے کے لیے مایہ ناز ہو، اور تجھ میں غالب جیسا کوئی اور چمکتا ہوا موتی بھی پنہا ہے۔ مطلب یہ کہ غالب کا مرتبہ سب سے بالا تر ہے۔ اس نظم میں کلام غالب کی وہ تمام خصوصیات درج ہیں جس کا ذکر غالب کے بڑے بڑے ناقدین بیان کرتے ہیں، مثلا تخیل کی بلندی، بلند پروازی، جدت، فکر و فلسفہ، شوخی و ظرافت، انتخاب الفاظ کا سلیقہ، انسانی فطرت، نفسیات اور رموز فطرت۔ پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا، پھر تیرے کوچے کو جاتا ہے خیال، دل گم گشتہ مگر یاد آیا، میں نے مجنوں پہ لڑک پن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔